السلام علیکم ناظرین، میرا نام عابد اندلیب ہے اور میں اس وقت موجود ہوں جناب افتخار عارف صاحب کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان اس وقت سماجی اور سیاسی اعتبار سے جس ماحول سے گزر رہا ہے، اس میں کچھ معتبر اور کچھ موزوں ترین آوازیں جن کے کاندھے پہ ایک تاریخ ہے، جن کا سماجی اور سیاسی سروکار شاید ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو ان آوازوں سے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ زندگی اور یہ پاکستان کا ماحول شاعروں کو، ادیبوں کو کس طرح سے اس وقت متاثر کرتا ہے۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مہربانی، آپ نے یاد فرمایا۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے سر۔ دیکھیے، جب بھی موقع مل جائے کسی گفتگو کا، کسی مکالمے کا، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ سے سر یہ جانیں گے ہم کہ کس طرح سے آپ فیل کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو اس وقت سیاست پروان چڑھ رہی ہے، جو سماجی ابتلا کا شکار ہوتا جا رہا ہے معاشرہ، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ میں ابھی آپ کی تشریف آوری سے پیشتر ایک فیس بک پر معین نظامی صاحب نے امیر خسرو علیہ الرحمہ کے قصیدے کے چند شعر نقل کر کے اس کا ترجمہ لکھا تھا، جس میں انہوں نے اپنے ملک کے آشوب کو اور ایک طرح سے شہر آشوب اور ملت آشوب اچھا انہوں نے وضع کیا، ترکیب وضع کی، اور تو جو بیان کیا گیا، اور جب بھی آپ دیکھیے کتابیں تاریخ کی اور ملفوظات دیکھیے اور تاریخ کی کتابیں دیکھیے، اور تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خیر القرون کے بعد عالم اسلام میں یہ آشوب رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور تہذیبوں میں انتشار اور ابتری کی صورت ہوتی رہتی ہے، اور یہ ادوار آتے رہتے ہیں، اور جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں ان کو اس پر کوئی حیرت نہیں ہوتی، بلکہ یہ مقام عبرت یہ ہے کہ یہ سب ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس سے سیکھتے نہیں، اور یعنی کم از کم عالم اسلام کی تو یہی صورت احوال ہے کہ بھئی اتنے آشوب سے گزرنے کے باوجود، اتنے ہنگاموں سے گزرنے کے باوجود، اتنی شکست و ریخت سے گزرنے کے باوجود، سب جاننے کے باوجود، شعور اور آگاہی کے باوجود کوئی صورت درستگی کی نہیں نظر آتی۔ جب صدی کے 20ویں صدی کے اوائل میں جب اقبال نے اپنا شعری سفر شروع کیا تھا اور فکری سفر شروع کیا تھا، تو انہیں تکلیف تھی، اور وہ مسلسل یورپ سے ہو کے آئے تھے، تو بار بار کہتے تھے کہ دیکھ چکا المنی شورش دین کنشت، اس نے نہ چھوڑے کہیں عہد کہن کے نشاں، چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دگرگوں ہوا مغربیوں کا جہاں، ملت رومی نژاد کوہنہ پرستی سے بیر، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جمع، روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت جناب والا ایک بھی مسلم مملکت ایسی نہیں تھی جس کو آپ صحیح معنی میں آزاد کہہ سکیں۔ پھر کیا ہوا کہ جب اقبال کی آنکھیں بند ہوئیں تو 40 کی دہائی سے اور اس سے ذرا پہلے اور بعد تبدیلیاں رونما ہونے لگیں دنیا کے نقشے میں، کئی مملکتیں وجود میں آئیں شکست و ریخت کے بعد۔ ایک نظام خلافت جس کے تحفظ کی کوشش کی جا رہی تھیں وہ ختم ہوا، اور اس کے خلاف لکھا گیا، اور نئے
نظام سیاست کے سامنے آئے. اب اس وقت 57 ملک ہیں مسلمانوں کے, اور سب سے مظلوم ایک عام مسلمان ہے. عام مسلمان تکلیف میں ہے, ایک علمیہ کی سے دو چار ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل مجبور اور مظلوم سمجھ رہا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہے. مغرب میں مسلمان ہونا محل نظر اور مسلمات پر حملے اور مسلم مملکتوں کے معذرت خواہانہ رویے اور مغرب کی یلغار کو روک سکنا ممکن ہے نہیں ممکن ہے, یہ تو ایک اور مسئلہ ہے, لیکن اس کا ادراک اور اس کی آگاہی بھی کہ بھسپائی کی کون سی منزل میں ہیں اور انحطاط اور زوال کے کون سے مرحلے میں ہیں, ہمیں اس کا شعور نہیں ہے, احساس نہیں ہے. بالکل حضرت اس وقت مسلمان امیر ملک ہیں, وسائل سے بھرپور ہیں. پاکستان کی بات کر لیں تو ایٹمی قوت بھی ہے پاکستان کے پاس, ایک ڈیٹرنس ہے پوری دنیا کو, لیکن اس سب کے باوجود اگر اجتماعی زوال کی بات کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے مسلمانوں کی اس انحطاط کی, سیاسی انحطاط کی؟ عالمی افق پہ اپنا ان کا کوئی اثر نہیں ہے, ہمیشہ اعلیٰ کار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں عالمی تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو. ایک تو اخلاقی طور پر انحطاط قدروں کے طور پر بہت ہی مختلف ہو گیا ہے, اور اب صورت یہ ہے کہ دیکھیے جو غالب تہذیب ہوتی ہے وہ اپنے اثر چھوڑتی ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. جب مسلمان غالب تہذیب کے طور پر ابھرے تھے تو ساری دنیا میں ان کے اثرات تھے اور اثر و نفوذ ان کا تھا. جب فرض کیجئے ایک زمانے میں ایرانی اثر و نفوذ تھا, ایک زمانے میں عرب اثر و نفوذ تھا, پھر یہ نوآبادیاتی نظام جب شروع ہوئے, سمجھیے صنعتی انقلاب کے بعد, تو برطانوی استعمار اور فرانسیسی استعمار اور پورچگیز اور ڈچ اور یہ سب جو تھے, انہوں نے لاطینی امریکہ میں اور افریقہ میں اور ایشیا میں اور افریقہ میں اپنی کالونیاں بنائیں اور نوآبادیاتی مملکتیں قائم کیں. اب اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد سے تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہوئیں اور آزادی کی تحریکیں چلیں اور دنیا بدل گئی. بیچ میں ایک استعمار سفید امریکن امپیریلزم ایک طرف کو تھا, اور ایک طرف سوویت امپیریلزم جس کو کہتے تھے وہ تھا, یعنی استعمار سرخ اور استعمار سفید کے درمیان لڑائی کلیش. جی ہاں, اور کچھ لوگ تھے جو جنہوں نے یہ کوشش کی کہ کوئی ناجانبدار یا غیر جانبدار یا نان الائن موومنٹ بھی ایک میں بیچ میں رہی. جی ہاں, وہ گاندھی اس میں, جی نہرو اور مارشل ٹیٹو وغیرہ جو تھے وہ اس کے, ہیوچی من بھی بیچ میں. جی, تو یہ سارے جو لوگ تھے بائیں بازو کے لوگ جو سوویت یونین سے پوری طرح الائنمنٹ نہیں تھے مگر تھے وہ بائیں بازو نظریاتی طور پہ ان کی وابستگی. جی ہاں, اور وہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے آزادی حاصل کی تھی اور تحریکیں چلائی تھی. چنانچہ ان کا ایک یعنی ایک خاص طرح سے بحیثیت ایک رہبر کے اور بحیثیت ایک حکمران جیسے رہنما کے اور سیاسی رہنما کے, ان کا ایک کیرزمیٹک لیڈرز بھی تھے وہ سب کے سب. اگر آپ کاسٹرو اور چے گیوارا اور ہو چی من اور ماؤ اور چین لائی اور نکیتا خروشچیو, سکارنو, ناصر, نکرما, جمال نصر, ان سب کو آپ دیکھیں تو یہ سب جو ہیں یہ قد کاٹ کے لوگ تھے, بہت بڑے لوگ تھے, اور انہوں نے
جد و جہد سے گزرے ہوئے لوگ تھے اور کامیاب لوگ تھے اس طرح سے کہ انہوں نے اپنی قوموں کو ڈیلیور کیا جسے کہتے ہیں. اب صورت یہ کہ ہمارے یہاں جو عالم اسلام ہے اس کا پہلے ہی دن سے جو انتشار اور اختلاف کی صورتیں پیدا ہوئیں اور اس میں آپ جس کو چلیے ایک تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں نا کہ ایک بینچ مارک ہم کہتے ہیں کہ خیر القرون جسے ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وجود مسعود کے زمانے میں اور اس کے بعد کے کچھ سال آپ اس کو لے لیجئے. آپ دیکھیے نا کہ شروع کے ہی 50 سالوں میں سرکار کے رحلت کرنے کے بعد آپ دیکھیے حضرت عمر شہید کیے گئے, حضرت عثمان شہید کیے گئے, جن منزلوں میں شہید کیے گئے, جس صورت احوال میں شہید کیے گئے وہ آپ کے بالکل سامنے ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب شہید کیے گئے, امام حسن علیہ الصلاۃ والتسلیم اور امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے, عمار یاسر اور اویس قرنی اور حضرت طلحہ اور جناب زبیر یہ سب شہید کیے گئے. تو یہ سب شہید ہوئے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ کی مملکت میں. بالکل. تو یعنی جو مکمل ایک جسے کہتے ہیں مکمل ایک مثالی مملکت تھی با اختیار, وہ تو بس خلافت راشدہ ہی کے چند برس ہیں, لیکن اس میں بھی انتشار آپ کو نظر آتا ہے. بعد میں تو ملوکیت غالب رہی اور کسی نہ کسی شکل میں یعنی بنو امیہ کسی اور بنو عباس کسی اور یہ جو آٹومن امپائر ہے اس کی تیسری یہ جو غزنوی اور غوری اور سلاجقہ اور خوارزم شاہ یہ جو لوگ ہیں یہ بس رولرز تھے اور حکمران تھے اور یہ کہ مسلمان تھے. لیکن حضرت حکمران کو اس مملکت کے نظام سے الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے, یا نظام غالب رہتا ہے یا حکمران غالب رہتا ہے؟ دیکھیے ہم بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ جو معیارات ہیں وہ اپنے زمانے کے اور ان کا انطباق کرتے ہیں ان معاشروں پر جو ہم سے پہلے تھے گزر گئے. تو وہاں تو ملوکیت کے تو معنی یہ تھے کہ زمین اس کی ہے جو اللہ کی ہے, زمین ملک اللہ کا ہے اور حکم اللہ کا ہے, اور ملک خدائے ماست وہ پھر بعد میں نہیں رہا, وہ تو جاگیر ہو گئی اور خلیفہ کی ملکیت ہو گئی اور سلاطین کی ملکیت ہو گئی اور بادشاہوں کی اور شہنشاہوں کی, اور ان کو کبھی کبھی ان کو دین کا کو استعمال کرنے کا جب موقع آتا تو اس سے گریز نہیں کرتے تھے. لیکن اور یہ نہیں, ان میں کچھ لوگ انفرادی طور پر فرض کیجئے اگر 2000 حکمرانوں کی فہرست بنائیں تو اس میں 4-5 لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو دیندار اور متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے اور جنہیں دین کا درد بھی ہوگا اور اچھے مسلمان با کردار مسلمان بھی ہوں گے. لیکن جو مجموعی صورت احوال جو حکمرانوں کی ہے وہ کوئی بہت زیادہ مثالی حوصلہ بخش نہیں ہے, اور یعنی اس میں مثالیے آپ کو بہت کم ملیں گے. ممکن ہے بہت سے اچھے فوجی مہم جو مل جائیں آپ کو, بعض بہت اچھے سالار مل جائیں, لیکن جس کو آپ کہیں کہ جیسے سلف کے بزرگ تھے اور جیسے خیر القرون کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ذوات گرامی تھیں, اس سے تو کوئی ان کی نہیں ہے کوئی